کتاب شفا سے آج کا وظیفہ، دل کی گھبراہٹ دور کرنے کا وظیفہ۔ دل کے امراض ہوتے ہیں بعض کا، تو اختلاج قلب بھی اس کو کہتے ہیں، اور غالباً انگلش میں اس کو پیلپیشنٹ اس طرح کا لفظ جو ہے یہ بھی یوز کیا جاتا ہے اس کے لیے۔ تو دل کی گھبراہٹ دور کرنے کا وظیفہ، ایک قبیلہ جو ہے بنو حرث یا بنو حرث، یہ اس کی ایک عورت جو ہے وہ اونٹ پر سوار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دولت قدے پر حاضر ہوئی، اور حاضر ہو کر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کرنے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی دعا کے ذریعے میری مدد کریں تاکہ میں دل کی گھبراہٹ سے نجات پا کر سکون اور اطمینان حاصل کروں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنا ہاتھ اپنے دل پر رکھ، یعنی سینے کے بائیں جانب رکھ کر ہاتھ پھیرتے ہوئے یہ دعا پڑھو۔ اور یہ دعا آج بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اپنا دایاں ہاتھ جو ہے وہ سینے پر یعنی دل والی جانب بائیں جانب رکھ کر ہاتھ پھیرتے ہوئے پڑھی جائے، جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ المعجم الکبیر میں یہ حدیث مبارکہ، یہ روایت موجود۔ دعا سماعت فرما لیں، ترجمہ سماعت فرما لیں۔ کبھی بھی دل کی گھبراہٹ ہو، سانس کی تنگی محسوس ہو تو لازمی پڑھیے۔ دعا یہ ہے، بسم اللہ اللہم داوینی بدوائک، بسم اللہ اللہم داوینی بدوائک واشفینی بشفائک، واشفینی بشفائک واغننی بفضلک، واغننی بفضلک عمن سواک، عمن سواک واحذر عنی اذاک، واحذر عنی اذاک۔ ترجمہ یوں، اللہ کے نام سے، اے اللہ میرا معالجہ فرما، مجھے شفا عطا فرما اپنی دوا کے ساتھ، اور شفا عطا فرما اپنی شفا کے ساتھ، اور مجھے مستغنی فرما اپنے فضل سے، یعنی اپنی نعمتیں مجھے عطا فرما اپنے فضل سے، میری حفاظت فرما اپنی آزمائش و ابتلا سے۔ تو یوں بہت ہی جامع دعا ہے، اس کو عام حالات میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، حفظ ما تقدم کے طور پر، ہر قسم کی شفا کے لیے، اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمتوں نعمتوں کے لیے، اور خصوصاً دل کی گھبراہٹ ہو، اختلاج قلب ہو تو اس میں لازمی پڑھیں۔ اسی طرح دوسرا وظیفہ اختلاج قلب کا یہ ہے، دل کی گھبراہٹ کا، کہ اختلاج قلب کا مریض اس دعا کو بکثرت پڑھے، ورد کرے، اور پانی پر دم کر کے پیتا رہے۔ دعا سماعت فرما لیں، اللہم اکشف ہمی، اللہم اکشف ہمی وحزنی، اللہم اکشف ہمی وحزنی وفرج عنی، وفرج عنی بحق محمد وآل محمد، بحق محمد وآل محمد۔ اس کا ترجمہ بھی کچھ یوں بنتا ہے، اے اللہ میرے غم، میری پریشانیاں مجھ سے دور فرما دے، اور میری تکالیف مجھ سے دور فرما دے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک، اس کے وسیلے سے، اس کے صدقے سے۔ تو یوں یہ دل کی گھبراہٹ دور کرنے کا بہت ہی خوبصورت جامع وظیفہ بھی ہے، دعا بھی ہے۔ اس کو کثرت کے ساتھ پڑھیے، پانی پر دم کر کے پانی پی لیجئے۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ارشاد فرمودہ وظیفہ اور دعا ہے اس کو لازمی پڑھیے، سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے، دل والی جانب پر ہاتھ پھیرتے ہوئے یہ دعا پڑھیے، اور کثرت سے پڑھیے۔ کوشش کیجئے صبح شام میں کم از کم ایک مرتبہ لازمی کر لیجئے، یا جس وقت دل گھبرا رہا ہو، گھبراہٹ محسوس ہو، دل میں تنگی محسوس ہو، سانس میں تنگی محسوس ہو، دل کا کوئی بھی مسئلہ آپ کو محسوس ہو تو لازمی اس میں پڑھیے۔ اس کے ساتھ ساتھ دل کی سختی دور کرنے کا وظیفہ۔ اب دل کی سختی جو ہے یہ ظاہری طور پر بھی ہو سکتی ہے، باطنی طور پر بھی ہو سکتی ہے۔ ظاہری طور پر دل کی سختی
سے مراد یہ ہے مرض کے طور پر اگر ہے، دل سخت ہو گیا ہے، دل کے ٹیشوز سخت ہو گئے ہیں، والوز سخت ہو گئے ہیں، ٹیشوز بعض کا سخت ہو جاتے ہیں، اور حقیقت میں تو ظاہری طور پر ہو یا باطنی طور پر ہو، یہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اسلام سے دوری کی بنا پر ہوتا ہے۔ ظاہری باطنی طور پر دل کی تنگی، دل کی سختی، اور اللہ کی یاد سے جب ہم دوری اختیار کر لیتے ہیں تو دل سخت ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہے فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، جن کے دل اللہ کی یاد سے، ان دلوں کے لیے سختی ہے، ویل ہے جو سخت ہو چکے ہیں اللہ کے ذکر سے، یعنی اللہ کے ذکر میں بھی مشغول نہیں ہوتے۔ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، تلاوت قرآن پاک بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے، استغفار کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے، درود پاک پڑھنا بھی اللہ کا ذکر ہے، اور اسی طرح لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو یوں اگر ہم یہ نہیں کرتے، دیگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اسماء مبارکہ پڑھنا یہ اللہ کا ذکر ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارکہ پڑھنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو دل کی سختی دور کرنا، اب دل باطنی طور پر سخت کیسے ہو جاتا ہے؟ ایک تو بیماری کے طور پر، اور ایک باطنی طور پر کہ دل یوں سخت ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد سے سخت ہو جاتا ہے، دل جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو نہیں کرتا، دل میں مختلف بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، حسد، بغض، کینہ، غصہ بھی آ جاتا ہے، نفرت اور غیبت، بہتان، الزام تراشی، کیسی کیسی بیماریاں یہ دل کی تنگی، دل کی سختی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو جس انسان کا، جس مسلمان کا دل سخت ہو جائے، پھر ظاہری طور پر بھی اس میں سختی آ جاتی ہے، ہر بات میں سختی، ہر ایک کے ساتھ سختی سے گفتگو کرنا، تو یوں بہت زیادہ پھر اس کی اگر تفصیلات میں جائیں تو پورا پروگرام اس پر کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال دل کی سختی دور کرنے کا وظیفہ چاہے میڈیکلی یا طبی حوالے سے ہو، جسمانی حوالے سے ہو، چاہے باطنی حوالے سے ہو، اس کے لیے چند ایک وظائف ہیں، یہ بھی سماعت فرما لیجئے، اور ہر بندہ مومن کو لازمی یہ پڑھنے چاہیے۔ سب سے پہلا، جو شخص روزانہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا رحمانو یا رحمانو، اے سب سے زیادہ مہربانی فرمانے والے، سب سے زیادہ مہربان، پڑھے، اس کے دل سے ہر قسم کی سختی اور غفلت دور ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو اسماء مبارکہ جب ہم جو اسم مبارکہ پڑھتے ہیں اس کا فیض ہمیں حاصل ہوتا ہے، اس کا عکس ہم پر پڑتا ہے، اور اس اسم مبارک کا اثر ہوتا ہے۔ جو اسم مبارک ہے اس کے فیض یوں حاصل ہوتا ہے، یا رحمانو پڑھیں گے، اللہ مہربانی فرمانے والا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس صفت کا اثر پڑے گا، بندہ مومن جو ہے وہ بھی نرم ہو جائے گا، مہربانی کرنے والا بن جائے گا، اس کی دل کی سختی، دل کی غفلت دور ہو جائے گی۔ اسی طرح جو شخص 1000 مرتبہ ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اسم مبارک یا مقدم پڑھے گا اور اس کو وظیفہ بنا کر پڑھے گا، تو اس کا نفس فرما بردار ہو جائے گا اور اطاعت الہی میں تابع رہے گا۔ لفظی معنی قدم رکھنے والا، مقدم، آگے آگے رہنے والا، تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کی فرما برداری اور اطاعت میں اس کا نفس ہمیشہ آگے رہے گا، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں ہمیشہ ثابت قدم رہے گا۔ اسی طرح تیسرا وظیفہ یا رحمانو یا رحیمو، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دو اسماء مبارکہ، رحمان کا معنی بہت زیادہ مہربان، مہربانی فرمانے والا، یا رحیمو کا معنی بہت زیادہ رحم فرمانے والا، رحمت فرمانے والا، نرمی فرمانے والا، رحم دلی فرمانے والا۔ تو یہ دو اسماء مبارکہ جو کثرت کے ساتھ پڑھے گا، تو یا رحمانو یا رحیمو کو کثرت کے ساتھ پڑھنے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوگی، اور ہر دعا قبول ہوگی، اور خوف سے نجات ملے گی، اور اگر مظلوم اس کا ورد کر کے ظالم کے پاس جائے تو ظالم کے شر سے محفوظ رہے گا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت اور مہربانی اس کے شامل حال ہوگی، کوئی ظالم جو ہے اس پر ظلم بھی نہیں کر سکے گا، اور جو وہ مظلوم ہے وہ ظلم سے بچ جائے گا۔ اسی طرح اللہ کی رحمتیں حاصل ہوں گی، ہر دعا بھی قبول ہوگی، اور خوف سے بھی نجات ملے گی۔ چوتھا وظیفہ، جو شخص روزانہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام پڑھے، اس کے دل سے ہر قسم کا خوف اور ڈر دور ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس میں جلالت ہے، تمام صفات اس میں شامل ہیں، سب سے بڑھ کر یہ اس میں مبارکہ ہے، اس کا ورد کرنے والے
کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے باقی اسماء مبارکہ کا فیض بھی نصیب ہوتا ہے۔ اور یا سلامو، سلامتی عطا فرمانے والا، خوف سے سلامتی، ڈر سے سلامتی، امراض سے سلامتی، ظالم کے شر سے سلامتی، ہر قسم کی سلامتیاں حاصل ہوتی ہیں۔ اس لیے میں کثرت سے اکثر یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ یا سلام پڑھا جائے۔ تو یا اللہ یا سلام، جو شخص بھی روزانہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھے گا، اس کے دل سے ہر قسم کا خوف ڈر دور ہو جائے گا، ہر قسم کی سلامتیاں اسے حاصل ہوں گی، رحمتیں برکتیں حاصل ہوں گی۔ تو یہ چند ایک وظائف ہیں دل کی گھبراہٹ دور کرنے کے حوالے سے، دل کی سختی دور کرنے کے حوالے سے، اور روحانی جسمانی ظاہری باطنی تمام بیماریاں دور کرنے کے حوالے سے۔ ان کو لازمی اپنے معمول کا حصہ بنائیے، آپ کو ضرورت ہے اور لازمی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت اور مہربانی کی کسے ضرورت نہیں؟ ہر بندہ مومن کو ضرورت ہے، مجھے ضرورت ہے، آپ کو ضرورت ہے، تمام امت مسلمہ کو ضرورت ہے۔ تو اس کو آپ اپنے معمول کا وظیفہ بنائیے، اپنے اعزاء قریبا یعنی رشتہ داروں کو بتائیے، دوست احباب پڑوسیوں محلے داروں کو بتائیے، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ یوٹیوب چینل یاد الہی سے بھی ڈاؤن لوڈ کر کے شیئر کر سکتے ہیں، لنک شیئر کر سکتے ہیں، تو امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ اگر میرے آپ کے ہمارے بتانے سے کسی بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی کا فائدہ ہوتا ہے، بھلا ہوتا ہے، تو انشاءاللہ دین و دنیا آخرت میں ہمارے لیے بھی بھلائی، فائدہ، نجات کا باعث ہوگا، شفا کا باعث ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمتوں کا باعث ہوگا۔ ضرور امت مسلمہ تک پہنچائیے۔